جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بیدار ہونے والے لوگ زیادہ ہیں، جو بیدار کم ہے ان کی تعداد کم ہو گئی. اللہ کا شکر ہے جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے اور مجمع 90% بیدار ہو چکا. آپ جاگنے والے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مقدر کا پانے والا بنا، مقدر سے محروم نہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے. 1996 کی رپورٹ آئی، فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہوگی. فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہوگی. 56% عورت آوارہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے لگی. فلم دیکھنے کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد. فاطمہ نہیں رہی، عائشہ نہیں رہی، فلم ہیروئن بن گئی. ایک بات اور یاد رکھیے نقطے کی، لڑکا اپنی پسند سے شادی کر رہا، لڑکی اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ کی پسند کے خلاف رشتہ ہوا، جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد رگڑا ہوا، رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا یہ رات سنیے. لڑکا فلم باز تھا، لڑکی فلم باز تھی، اس خیال سے شادی کیا تھا کہ یہ لڑکی فلمی ہیروئن ہوگی. لڑکا اس خیال سے شادی کر رہا کہ لڑکی ہیروئن ہوگی. لڑکی اس خیال سے شادی کر رہی کہ لڑکا فلمی ہیرو ہوگا. جوش میں شادی کیا تھا، ہوش نہیں تھا. جب جوش ٹھنڈا ہوا، قریب آئے تو اب ایک دوسرے کی کمی نظر آنے لگی. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ لڑکا ہیرو نہیں ہے، تو ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہے، زیرو ہے. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو الٹا سیدھا لڑکا مل گیا، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو کمینہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، وہاں سے رگڑا شروع ہوا، رشتہ ہی ختم ہو گیا. آج چھوڑ کر میں آپ سے کہتا ہوں، اگر فیس بک میں کوئی لڑکی آپ سے کال کرے، اگر واٹس ایپ پر کوئی لڑکی آپ سے بات کرے، سمجھ جائیے یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، دکان ہے، یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. شادی کے بہانے سے یہ آپ کے پیسے کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یہ آپ کے مکان کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یہ آپ کی زمین کی مالک ہو جائے گی. جب یہ سب کچھ نکل جائے گی تو لات مارے گی، آپ دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر ہوں گے، نہ گھر کے رہیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے باپ کی اگر داڑھی پکتی ہے تو دھوپ میں نہیں پکتی، تجربے سے پکتی ہے. ماں باپ اگر شادی کرائیں گے تو پکی شادی ہوگی، یہ زندگی بھر کے لیے گھر جنت بن جائے گا. انشاءاللہ ماں باپ کی پسند سے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 52% مرد جاپان میں، ان سے پوچھا گیا، جلدی سے جلسہ نکل رہا، آپ کا دھیان رکھیے، 20 بریک مار کر کے توجہ کیجیے. جلسہ آپ کا نکل رہا، آپ نے دل خوش کر دیا. میں مہمان خانے میں گھبرایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جلسے کا کیا حال ہوگا، چراغی مرادی کے ثواب کچھ نہیں ملے گا، قرآن خوانی پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا ہوگا، اس کے بعد نکل جانا ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زندہ مجمع ملا ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کر رہا ہے. اگر آپ کی جوان بیٹی گھر میں ہے، بیت سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا، تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جاپان میں 52% مرد سے پوچھا گیا تم اپنے مرد ہونے پر خوش ہو؟ اس نے کہا ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنائے، تم مرد ہونے پر خوش نہیں ہو. اس لیے خوش نہیں ہوں کہ مہینے کی پہلی تاریخ میں تنخواہ میری جیب سے نکل کر کے میری بیوی کے صندوق میں چلی جاتی ہے، میں کہیں کا نہیں رہتا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے بات کرتا ہوں، تنخواہ اپنی بیوی کے حوالے مت کیجیے، ورنہ ماں باپ کو بھی خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دینا پڑے گا. آپ مالک نہیں ہوں گے، آپ جورو کے غلام. تیسری بات کو یاد رکھیے، 47% مرد امریکہ میں پاگل ہو گئے. پاگل ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی بیوی نافرمان ہے، اور یہ شریف آدمی بیوی کو مار بھی نہیں سکتا اور بیوی کی نافرمانی سے غم میں گھلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے. 47% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے. 2-3 بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اپنی بیٹی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں پر دھیان دیجیے. بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے اور موبائل سے بیٹی کو دور رکھیے. انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ کا نمونہ بنائے گا اور عائشہ کا نمونہ بنائے گا. دھیان سے سنیے گا، دھیان سے. ڈانس چل رہا ہے، ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے. شادی میں ڈی جے آئے، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا،
12 سال کی لڑکی ہے، ڈانس کر رہی ہے. ایک آدمی بولا واہ واہ رے لڑکی، تم نے کیا کتنا اچھا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے. کہتا میڈم معاف کیجیے گا، ہم سے بھول ہو گئی، میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ. دھیان سے سنیے گا. دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ گیا. لندن کے سینما ہال میں لڑکیاں بھی آئی ہیں فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ. فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ آئی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، یار کے ساتھ. مینیجر تھا ہوا، اعلان کیا کہ ایک عورت اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے. اس کے شوہر نے تھانہ میں کمپلین کر دیا ہے، میں لائٹ 5 منٹ کے لیے بند کرتا ہوں. وہ عورت چپکے سے نکل گئی. مینیجر نے اعلان کیا، لائٹ کو بند کیا 5 منٹ کے لیے. اس کے بعد جو لائٹ آن کیا تو پورا سینما گھر خالی ہو گیا. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا. جینے کا جان سے چل رہا ہے. ایک لڑکی نے مصرع پڑھا ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا تم کو مرنے کے بعد بتائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا. تم اپنا مصرع پڑھو، میں جواب دیتا ہوں. خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. لڑکا آیا، اس نے کہا گلے میں تو لعنت کا، گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا. گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا. شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک دن دکھائے گی. شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک دن دکھائے گی. ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی. شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی. شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائے گی. قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. جلسہ ختم ہو گیا. اب میں آپ سے 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں. 3 وعدہ دیجئے. میں آپ کو اس جلسے سے امید دلاتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کر دے گا. اور 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی. 3 کام چھوڑ دیجئے. آفت آتی ہے حرام کمانے کی وجہ سے، آفت آتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، آفت آتی ہے غلط ماحول کی وجہ سے. آپ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، بڑے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، پھر کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء
وشماتة الأعداء. اے اللہ جس مسجد کا جلسہ ہو رہا ہے اس مسجد کو آباد فرما، سجدے سے آباد فرما، نماز سے آباد فرما، اپنی بندگی سے آباد فرما، پوری ملت کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، پوری ملت کو اپنی سچی پکی غلامی نصیب فرما، مسجد کی برکت سے پوری ملت کو محروم نہ فرما، مسجد کے صدقے میں تمام بستی کو جان مال عزت آبرو کی حفاظت نصیب فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، نوجوانوں نے بڑے حوصلے سے یہ جلسہ سجایا ہے، اے اللہ ان جوانوں کو حسن سیرت اور حسن صورت نصیب فرما، جوانوں کو روزگار عطا فرما، جوانوں کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں پریشان ہیں، اپنی جوان بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، جو بچی جوان ہوتی ہے ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ میرے مالک خزانے غیب سے بچیوں کے لیے، جوان بچیوں کے لیے مناسب جوڑے کا انتظام فرما۔ اے اللہ مشکلات کو آسان فرما، مشکل کو آسان فرما، مقصد کو پورا فرما، حال کو خوشحال فرما، مستقبل کو روشن فرما، ماں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ملت کے بچے علم سے محروم ہیں، اس لیے ہمارا مستقبل تاریخ ہے، ملت کے بچے ہنر سے پیچھے ہیں، اس لیے ہمارا مستقبل تاریخ ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، ماں باپ کے مستقبل کو بچوں سے روشن فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑے بوڑھے بڑی تعداد میں ہیں، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہم نے قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما، دل کی مراد پوری فرما، حال کو خوشحال فرما، بیماری کو دور فرما، غریبی کو دور فرما، مستقبل کو روشن فرما، تاریخ نہ فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔